قربانی کے متعلق جو منکرین حدیث ہیں وہ عجیب و غریب قسم کے شوشے چھوڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ساری انسانیت کی قربانی کا حکم ہی نہیں ہے، بلکہ جو قربانی تھی یہ تو صرف جو حکم اس کا مکہ والوں کے لیے تھا کہ لوگ جو ہے جو حج کرنے کے لیے آتے ہیں نا، تو اب وہ بیچارے مہمان ہیں تو ان کی میزبانی کے لیے جانور کو قربان کرنے کا حکم تھا کہ ان کی مہمان نوازی قربانی کے جانور سے کی جائے۔ تو کہتے ہیں یہ تو اس لیے تھا، پوری دنیا کے لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے، تو یہ جو سارے لوگ قربانی کرتے ہیں یہ خلاف شریعت ہے۔ حالانکہ دیکھیں یہ بات خود جو منکرین حدیث نے کی ہے یہ خود خلاف شریعت ہے، کہ وہ ان کا کہنا ہے کہ قربانی کا تعلق صرف مکہ والوں کے ساتھ ہے، اور وہ بھی ان لوگوں کی میزبانی کے لیے جو کہ حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ قربانی صاحب نصاب پر ہے، مالدار پر ہے، ہاں وہ مکہ کا رہائشی ہو ہاں مکہ کا رہائشی نہ ہو۔ اور یہ جو کہتے ہیں میزبانی تھی نہ بھائی، جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ صاحب شریعت ہیں ان پر تو خود قربانی واجب ہے، ان پر تو خود قربانی واجب ہے۔ یہ کہنا کہ ان کی میزبانی کی جاؤ قربان کی بات بالکل غلط ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، اور شریعت کی منشا کے بھی خلاف ہے۔ دیکھیں تو جو کریں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ 10 سال مدینہ میں رہے اور 10 سال قربانی کرتے رہے۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ میں رہ کر 10 سال قربانی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کا تعلق صرف مکہ والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر قربانی کا تعلق مکہ والوں کے ساتھ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں کبھی قربانی نہ کرتے، اور نہ ہی مدینہ والے صحابہ کو قربانی کرنے کا حکم دیتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے اور صحابہ کرام کو بھی فرمایا اور ان کو قربانی کرتے رہے، اور باقی علاقوں کے جو صحابہ کرام تھے مدینہ کے علاوہ وہ بھی قربانی کرتے رہے۔ تو لہٰذا قربانی کا تعلق صرف مکہ مکرمہ کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ منکرین حدیث نے ایک حوصلہ چھوڑا ہے لوگوں کو قربانی سے متنفر کرنے کا۔ بھائی قربانی کا حکم تو جو ہے وہ قرآن میں ہے، اب وہ قرآن کا نام بھی لیتے ہیں اور قربانی کا بھی تعلق کرتے ہیں، تو یہ بالکل عجیب بات ہے۔ ان کا موقف قرآن پاک کے خلاف ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ تم کہتے ہو قربانی کا حکم صرف مکہ والوں کے لیے، جبکہ اللہ پاک فرماتے ہیں قربانی تو پوری امت پر ضروری ہے، اور صرف امت مسلمہ پر نہیں۔ ہم نے تو وَلِكُلِّ أُمَّةٍ ہر امت کے لیے قربانی کا حکم دیا تھا۔ اب جب اللہ پاک نے ہر امت قربانی کا حکم دیا تو تم جو ہے پوری امت مسلمہ کے تصور کو چھوڑ کر صرف کہتے ہو مکہ والوں کے لیے قربانی ہے، یہ موقف قرآن کے خلاف ہے۔